پروردگار اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کچھ نہیں کر رہا ہے تو ماچس کی تیلی جلا جلا کے پھینک رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ پروردگار عالم سورہ اعراف میں ارشاد فرما رہا ہے، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، پروردگار اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ اسراف شرعی لحاظ سے اسلام کی نگاہ میں گناہ کبیرہ شمار کیا گیا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان اسراف کرے۔ اسراف کہتے کسے ہیں؟ ہر طرح کی زیادتی، ہر طرح کے استعمال میں زیادہ روی کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ یہ اسراف چاہے لباس میں ہو، چاہے کھانے پینے میں ہو، چاہے زندگی کے دوسرے لوازمات میں، کہ انسان نے گاڑی خریدا کہ اس کی زندگی کے اعتبار سے، اس کے معیار کے اعتبار سے گاڑی 5 لاکھ 6 لاکھ کی تھی، لیکن ذرا سا تھوڑا سا اس میں خوبصورتی تھی اس کی، بنسبت انسان نے جا کے 12 لاکھ میں اسی گاڑی کو خریدا ہے۔ یہ جو تفاوت ہے، جو 6 لاکھ اور 12 لاکھ میں فرق پیدا ہو رہا ہے، یہ اسراف کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی ایک مقدار معین ہے کھانے کی، لیکن انسان کی دل پسند کوئی غذا بن گئی ہے تو انسان کھاتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ عمل بھی انسان کا اسراف کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے لیے 2 لباس یا ابا خبا کافی ہے، لیکن ہم نے 10 اور 12 لا کے رکھ لیا ہے، تو یہ بھی ایک اسراف ہے۔ لباس میں بھی انسان جو اس کے لیے ضروری ہے اتنا ہی استعمال کرے۔ تعلیمات اسلام میں بھی ہم نے دیکھا معصومین علیہ السلام کی زندگی میں کہ لباس بھی عام طور سے جو لباس پہنا جاتا ہے، جب نیا لباس خریدا پرانا کسی غریب کو دے دیا، یعنی اب اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ اسی طرح سے دیگر امور میں یعنی زیادہ روی کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے، یا یہ کہہ دیا جائے کہ ہر طرح کا استعمال جو غیر عاقلانہ ہو وہ اسراف کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے ہاتھ میں ماچس ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے تو ماچس کی تیلی جلا جلا کے پھینک رہا ہے۔ یہ عمل بہت چھوٹا سا ہے، اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے، لیکن یہ عمل اسراف کہلاتا ہے، اور اسراف عظیم گناہ ہے۔ اسی سلسلے میں امام خمینی علیہ الرحمہ کی زندگی کا ایک واقعہ کہ جب کچھ افراد آپ سے ملاقات کے لیے آئے تو آپ کے پاس ایک گلاس میں پانی موجود تھا، آپ نے گلاس سے چند قطرے، چند گھونٹ پانی پیے اور اس کو بچا ہوا پانی رکھ دیا، کاغذ سے اسے ڈھک کے رکھ دیا۔ کسی نے پوچھا اس پانی کو ڈھک کے رکھنے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ پانی جو بچا ہوا ہے میں شام کو عصر کے وقت جب لوگوں سے ملاقات کروں گا اس وقت ہمیں تشنگی محسوس ہوگی تو اس پانی کو میں استعمال کروں گا، اگر یہ پانی میں زمین پہ پھینک دوں تو یہ اسراف ہے۔ اسراف کرنے والا گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، جو گناہ کبیرہ کرے اس کی عدالت ساقط ہے، وہ انسان پیش نماز بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں اس برے عمل سے بچائے، اسراف کرنے سے بچائے، ہم نعمت الہی کو استعمال کریں لیکن اسراف سے بچیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔